السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت بڑا گناہ ہے جو ہم مسلمانوں کے بیچ میں رائج ہے۔ ہم مسلمان اس گناہ کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ اب ہمیں یہ گناہ لگتا ہی نہیں ہے، اور یقین مانیے یہ گناہ اتنا سخت ہے، اتنا سخت ہے، اتنا سخت ہے کہ آپ کی آخرت تو برباد کرے گا ہی، دنیا میں بھی آپ کا کاروبار، آپ کا بزنس، آپ کی تجارت کو بھی یہ گناہ برباد کر کے رکھ دے گا۔ اور یہ گناہ اتنا عام ہو گیا ہے، اتنا عام ہو گیا ہے کہ اس کو آج کل گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ گناہ کرنے والا تو یہ سمجھتا ہے میں کوئی گناہ کر رہا ہوں۔ وہ گناہ کون سا ہے آپ کو پتہ ہے؟ قرضہ لے کر کسی کا اس کو واپس نہ کرنا۔ ضرورت کے وقت قرضہ لینا کوئی بری بات نہیں ہے، اور ضرورت مند کو قرضہ دینا یہ بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، دینا بھی چاہیے۔ لیکن آج کل آدمی سب سے زیادہ ڈرتا ہے قرضہ دینے میں، کیونکہ جو ایک بار رقم لے لیتا ہے وہ واپس کرنے کا نام نہیں لیتا۔ نیتیں خراب ہو گئی ہیں۔ حالانکہ مسلمان جو ہے نا وہ وعدے کا اور اپنی زبان کا بڑا پکا ہوا کرتا تھا۔ آج کل جو ہے نا کہتے ہیں وہ کہ ارے یار کیا تمہاری بات ہے، گدھے کی لات ہے۔ تو مسلمان کی جو بات ہے نا وہ گدھے کی لات ہو گئی ہے۔ مسلمان کا کوئی وعدہ نہیں رہا ہے آج کل، وعدہ خلاف سب سے زیادہ مسلمان۔ حالانکہ مسلمانوں کی تاریخ یہ رہی ہے کہ کہا جاتا تھا کہ یہ بات کہنے والا کون ہے؟ وہ ہے مسلمان ہے۔ تو غیر مسلم بھی آنکھ بند کر کے یہ کہتے تھے کہ وہ جو اس نے وعدہ کر دیا اسی وعدے پر وہ پورا اترے گا، جو اس نے کہہ دیا ہے وہ بات بالکل صحیح ہوگی۔ مسلمان وعدے کا پکا ہوا کرتا تھا، زبان کا پکا ہوا کرتا تھا۔ آج کل یہ جو گناہ ہے نا کہ کسی کے پیسے لے کر اس کو نہ لوٹانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ آئیے میں آپ کو کچھ حدیثیں سنانا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ مسلمان کے دل میں جو ہے نا دوسرے مسلمان کی مدد کرنے کا جذبہ بہت ہوتا ہے، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے کام بھی آتا ہے، آنا بھی چاہیے۔ لیکن آج کل قرضہ دینے میں بہت ڈر لگتا ہے۔ اس کی بالکل سمپل سی وجہ ہے، اور آپ لوگ بھی جانتے ہوگے، ایک بار جو اس کو پیسے دے دیے آپ نے، پھر اس کا چہرہ دیکھنا بھی بند ہو جائے گا، وہ آپ کے کال بھی ریسیو کرنا بند کر دے گا۔ آدمی آج کل جس کے پیسے لے رہا ہے نا تو لوٹانے کی نیت ہی نہیں رکھتا ہے، واپس کرنے کا نام ہی نہیں لیتا ہے۔ اب جس نے قرضہ دیا تھا وہ فون کر کے پریشان ہو رہا ہے، بھیا میرا واپس کر دو۔ پہلے تو کال ہی ریسیو نہیں ہو رہا ہے، چہرہ بھی نہیں دکھایا جا رہا ہے۔ یہ اتنا بدترین گناہ ہے۔ اگر آپ قرضہ واپس کر سکتے ہو پھر بھی واپس نہیں کر رہے ہو، ٹال رہے ہو، بس آپ ٹال مٹول آپ کا چل رہا ہے، بہانے چل رہے ہیں آپ کے، حالانکہ آپ قرضہ واپس کر سکتے ہو، پھر بھی آپ قرضہ واپس نہیں کر رہے ہو، یقین مانو یہ اتنا بڑا گناہ ہے، آخرت بھی برباد ہے اور دنیا میں آپ کی زندگی بھی برباد ہے۔ آئیے میں آپ کو وہ حدیثیں سناتا ہوں جن احادیث کو سن کر ہو سکتا ہے کہ آپ نے جس کا قرضہ لیا ہو واپس کرنے کی آپ کو فکر پیدا ہو جائے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وعدہ خلاف نہیں ہوتا، یعنی مسلمان جو وعدہ کرتا ہے وہ وعدہ پورا کرتا ہے۔ آپ نے کسی سے پیسے لیے، آپ نے وعدہ کیا میں 10 تاریخ کو آپ کے پیسے واپس کر دوں گا۔ اب 10 تاریخ آئی، آپ تو وعدہ پورا دلی طور پر کرنا چاہتے تھے، یعنی آپ کی نیت وعدے کو پورا کرنے کی تھی، لیکن سچویشن ایسی بن گئی کہ آپ وقت پر وعدہ پورا نہیں کر پائے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے معاف ہے، یہ وعدہ خلافی نہیں ہے۔ آپ سامنے والے سے بول دو کہ بھائی وقت پر میں وعدہ پورا نہیں کر پایا، مجھے کچھ اور مہلت دے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سامنے والا اگر تم سے کچھ دن کی مہلت مانگے تو مہلت دے دو، اور جس کو مہلت دی گئی ہے وہ فکر کرے، کوشش کرے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا چلتا ہے کہ وعدے کیے ہی اس لیے جاتے ہیں تاکہ سامنے والا پیسہ دے دے، اسی پرپس سے وعدے کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان زبان کا پکا ہوتا ہے۔ ہم تو بولتے ہیں 5 کو مل جائیں گے، 10 کو مل جائیں گے، لیکن دل میں ہوتا ہے دینے ہی نہیں ہے اس کے واپس۔ ایسے ہزاروں لوگوں کی فہرست ہے میرے پاس جو بیچارے مظلوم ہیں، یعنی جنہوں نے سچے دل کے ساتھ، ایک ہمدردی کے ساتھ سامنے والے کی مدد کی تھی، اور سامنے والا جو ہے نا موٹی رقم لے کے فرار ہو گیا۔ ہمارے مفتی ناصر صاحب ہیں نا، تو ان کے والد صاحب ماشاءاللہ بڑی لوگوں کے لیے درد رکھتے ہیں، اور مجھے بتا رہے تھے کہ ان کے والد صاحب نے جو ہے نا ایک بڑا مجبور آدمی کوئی ہوگا تو اس کو کچھ اماؤنٹ کی ضرورت ہوگی، تو اس کو وہ اماؤنٹ انہوں نے دے دیا۔
کہ چلو، اس نے بولا 1 مہینے بعد میں واپس کر دوں گا. 1 سال پوری گزر گئی ہے، دینے کا نام نہیں لیتا ہے، فون ریسیو نہیں کرے گا، اپنی شکل نہیں دکھائے گا. جب مل بھی جائے گا تو اچھا آپ کو بھی ضرورت پڑ رہی ہے، ارے آپ کو کس چیز کی ضرورت. اس طرح سے بہانے ٹال مٹول. میرے عزیز بھائیوں، اگر آپ نے بھی کسی کا پیسہ لے رکھا ہے اور آپ اس کا پیسہ واپس نہیں کر رہے ہو، حالانکہ آپ واپس کر سکتے ہو، یقین مانو آپ کا حج کرنا، آپ کی عبادت کرنا، آپ کا نمازیں پڑھنا، آپ کا اللہ کا ذکر کرنا، یہ کوئی کام نہیں آئے گا اگر آپ پیسہ واپس سامنے والے کا کر سکتے ہو پھر بھی دبا کے بیٹھے ہوئے ہو، کیونکہ آپ کی نیت خراب ہے. اللہ تعالیٰ سارے اعمال کو آپ کے منہ پر مار دے گا. آئیے میں آپ کو حدیثیں سناتا ہوں، شاید کہ ہم مسلمانوں کی آنکھیں کھلے اور جن کا پیسہ ہم نے مار کے رکھا ہوا ہے، دبا کے رکھا ہوا ہے، دینے کی نیت ہی نہیں ہے، حالانکہ دے سکتے ہیں، شاید کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں. آئیے میں آپ کو حدیثیں سناتا ہوں، ساری حدیثیں میں نے لکھ کے رکھی ہوئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کی جان اپنے قرض کی وجہ سے معلق رہتی ہے، یعنی جنت میں داخل ہونے سے روک دی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کے قرض کی ادائیگی کر دی جائے. آپ سوچو کہ اگر آپ جنتی بھی ہو نا، آپ نے جنتیوں والے اعمال بھی کیے ہیں، لیکن اگر آپ کسی کا قرضہ لے کر کسی کا پیسہ مار کے اس دنیا سے چلے گئے تو جنت میں انٹری نہیں ملے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا. اور آگے سنو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روز فجر کی نماز پڑھانے کے بعد ارشاد فرمایا، تمہارا ایک ساتھی، صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ تمہارا ایک ساتھی قرض کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے جنت کے دروازے پر روک دیا گیا ہے. اگر تم چاہو تو اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرف جانے دو، اور چاہو تو اس کے قرض کی ادائیگی کر کے عذاب سے بچا لو. میرے عزیز بھائیوں، صحابی رسول تھے وہ جو اس دنیا سے گئے تھے. اللہ کے نبی نے صحابہ سے کیا فرمایا کہ تمہارا ایک ساتھی دنیا سے چلا گیا ہے، جنت میں جانے سے روک دیا گیا ہے کیونکہ اس کے اوپر قرضہ تھا. صحابہ کرام نے پھر اپنے ساتھی کا قرضہ ادا کیا اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اب ان کے جنت میں جانے کا راستہ بالکل کلیئر ہو گیا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی ہمارا اپنا اس دنیا سے جا چکا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کے اوپر قرضہ تھا، تو آپ اپنے عزیز، اپنے رشتہ دار کی طرف سے اس کا قرضہ ادا کر دو. اچھا جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ شہید کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے مگر کسی کا قرضہ یہ معاف نہیں کرتا. آپ اندازہ کرو کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں لیکن اللہ قرضے کو معاف نہیں کر رہا ہے. سوچو ذرا، غور کرو. ہم تو ویسے ہی اتنے بڑے گنہگار، ہم شہید بھی نہیں ہیں، ہم صحابی بھی نہیں ہیں، ہم صحابی کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہیں، اور پیسہ مارنے کے بعد ہم وعدے پہ وعدہ، زبانوں پر زبانیں. سوچو ہمارا آخرت میں بنے گا کیا. حج پہ حج کرتے چلے جا رہے ہیں لیکن سامنے والے کا پیسہ نہیں دے رہے ہیں. ابھی ہماری ایک ملنے والی ہیں، وہ حج پہ جا رہی تھیں، تو ایک حج کمپنی والے نے جو ہے نا ان کا پیسہ لیا، 7-8 لاکھ روپے مار کے بیٹھ گیا. 1 سال گزر گیا، پیسے دینے کا نام نہیں ہے. اب سوچو ذرا، آج کل مسلمان کو پیسے دینے میں ڈر لگتا ہے یار کہ اس کو پیسے دیے پتہ نہیں مار نہ لے. غیر مسلموں نے آج مسلمانوں پر بھروسہ کرنا اس لیے بند کیا ہے. ہمارے مسجد کا کام ہوا، ہمارا جن کے یہاں سے ٹائلز آتے ہیں، لوہے کا سامان وغیرہ آتا ہے، مٹیریل جہاں سے بھی آتا ہے، شروع میں وہ تھوڑے سے الرٹ ہوئے کہ بھئی فوراً پیمنٹ، فوراً سامان. پھر جب 1-2 بار انہوں نے لیا تو بولنے لگے مفتی صاحب اور بابا جی، ہمارے والد صاحب سے بابا جی کہتے ہیں لوگ، کہ آپ جو ہے نا اور مسلمانوں سے بہت الگ ہو، آپ کا معاملہ بالکل کلیئر ہے. 1 مہینہ گزر جاتا ہے وہ پیسے لیتے ہی نہیں ہیں. ہمیں فون کر کے انہیں بولنا پڑتا ہے کیا بات ہے، پیسے نہیں لینے؟ بولے ارے کوئی بات نہیں ہے، آپ سے تو بالکل ہم بے فکر ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ خود ہی دینے آ جاؤ گے. آپ کو تو ہم فون ہی اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارا پیسہ جو ہے نا آپ کے پاس بینک سے زیادہ سیو ہے. یہ سچویشن تھی ہماری جب ہم باتوں کے اور امانت کے پکے تھے. جب ہم یہ زمینیں دبانے لگے، پیسہ مارنے لگے، قرضہ لے کر دینے کا نام نہیں لیتے. میرے عزیز بھائیوں، یہ جو مصیبتیں ہیں نا، دنیا کی بڑی بڑی بیماریاں اور پرابلمز، یہ اور وہ، بے سکونی اور دنیا بھر کی پرابلمز جو ہمارے سامنے لگی ہوئی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے. اسی لیے اپنا محاسبہ کریں آج آپ لوگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث بھی غور سے سنیں، جو شخص کسی سے اس نیت سے قرضہ لے کہ وہ اس کو ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے. اسی لیے جو اس نیت کے ساتھ پیسہ لیتا ہے نا کہ میں واپس کر دوں گا، کوشش بھی کرتا ہے، اللہ غیب سے اس کے راستے بنا دیتا ہے.
اور اگر قرضہ لیتے وقت اس کا ارادہ ہڑپ کرنے کا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح کے اسباب پیدا کر دیتا ہے جس سے وہ مال ہی برباد ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے کاروبار بڑھا لیا اور کسی کا مال دبا کے آپ بیٹھے ہوئے ہو، خدا کی قسم کچھ سال تو مہلت مل رہی ہے آپ کو، کیونکہ اللہ پیار کرتا ہے آپ سے، وہ مہلت دے رہا ہے کہ قرضہ ادا کر، نہیں ادا کرو گے پکڑ آ جائے گی، یہ مال ہی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور سنیے آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کا انتقال ہوا ایسے وقت میں کہ وہ مقروض ہے تو اس کی نیکیوں سے قرض کی ادائیگی کی جائے گی، لیکن اگر کوئی شخص اس کے انتقال کے بعد اس کے قرض کی ادائیگی کر دے تو پھر کوئی مواخذہ اس پر نہیں ہوگا۔ تو اگر ہم مر گئے اس دنیا سے، ہماری نیکیوں کے ذریعے ہمارا قرض ادا کیا جائے گا، اور اگر ہماری اولاد جو دنیا میں ہمارے عزیز اقارب زندہ ہیں وہ اگر ہمارا قرض ادا کر دیں تو پھر ہمارے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص اس نیت سے قرضہ لیتا ہے کہ وہ اس کو بعد میں ادا نہیں کرے گا تو وہ چور کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ نیت ہی اگر آپ کی یہ ہے تو چور بنا کے وہ شخص اٹھایا جائے گا جس کی نیت یہ ہے کہ میں اس کو بعد میں ادا نہیں کروں گا۔ اور آگے سنیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرض کی ادائیگی پر قدرت کے باوجود وقت پر قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے، اور اس ظلم کو کرنے والا ظالم ہے، اور ظالم کا حشر کیا ہوتا ہے آپ بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ اور سنیے میرے عزیز بھائیوں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، ہم نے غسل اور کفن سے فراغت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھانے کو کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ ہم نے کہا کہ اس پر 2 دینار کا قرض ہے، بہت معمولی سا قرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر تم ہی اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ حضور نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، حضور ایسے شخص کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھایا کرتے تھے جس پر قرض ہوا کرتا تھا۔ آپ سوچو کہ حضور اس سے کتنا سخت ناراض ہوں گے جو قرض ادا نہیں کرتا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اس کا قرض میں نے اپنے اوپر لیا، اس کا جو قرضہ ہے وہ میں ادا کروں گا، اور یہ محبت بھی ہوتی تھی۔ آج کل تو ایک بھائی کے جانے کے بعد دوسرا بھائی جو ہے نا بھائی کے مال کو ہڑپنا چاہتا ہے، یہ فکر نہیں ہوتی میرا بھائی ہے، ارے بھائی اس کے اوپر کوئی قرضہ تو نہیں ہے، بتا دو سب لوگ تاکہ میں اس کا قرض ادا کر دوں۔ یہ اپنے مسلمان بھائی سے محبت ہوا کرتی تھی۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ قرضہ تمہارے اوپر ہو گیا اور میت بری ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ میرے عزیز بھائیوں، میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں ان احادیث کی روشنی میں ہم سب لوگ دوسرے کو نہ دیکھیں، دوسرے کو بالکل نہ دیکھیں۔ ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اور آپ دوسرے کو دیکھتے ہیں، سامنے والے کو دیکھتے ہیں۔ یہ حدیثیں سن رہے ہوں گے نا تو مائنڈ میں ہمارے خود کا خیال نہیں ہوگا بلکہ سامنے والے کا خیال ہوگا، او ہو مفتی صاحب حدیث سے بیان کر رہے ہیں، دیکھو وہ ایسا کرتا ہے، وہ ایسا کرتا ہے۔ اپنا محاسبہ کرنا ہے، یہ ساری احادیث سننے کے بعد ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، اور اگر ہم نے کسی کا 1 روپیہ بھی لے کے رکھا ہوا ہے نا فوراً واپس کر دو۔ یہ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے۔ کسی کو نیچے دکھانا مقصد نہیں ہے، کسی کو ذلیل کرنا مقصد نہیں ہے۔ ہم اور آپ اچھے بن جائیں، کیونکہ ہم اچھے بنیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تعریف ہوگی، کیونکہ غیر مسلم مسلمانوں کو دیکھتا ہے، اسلام کو نہیں دیکھتا۔ مسلمانوں کو دیکھ کر وہ اسلام کو جج کر لیتا ہے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔